السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشیل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی پنج نات کے بارے میں، تو آج ہم بات کریں گے آگے جو پنجاب کے پرانے زمانے کے نام تھے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، پرانے زمانے میں پنجاب کے جو بھی نام تھے ان میں بہت زیادہ نام در فہرست ہیں۔ ان میں آریہ ورت، بہلک یا بہک، مدر دیس، ایرانی، اس طرح کے یونانی بہت سے نام ہیں۔ آریہ ورت شروع میں آریاؤں نے دریائے سندھ کے ادھر جتنے علاقے فتح کیے ان سب کا نام سندھویا یعنی سندھ رکھا، لیکن جب وہ گنگا تک پہنچ گئے تو اس کا نام آریہ ورت رکھا۔ آریہ لوگوں کی بدائش سے یہ نام پڑ گیا۔ بہلک یا بہک، ایل سی خورانہ اس علاقہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہلک یا بہک دراصل اتھر وید کے زمانہ کے ایک قبیلے کا نام تھا جو بعد میں وسیع تر معنوں میں وادی سندھ کے بیشتر رقبے میں مشتمل علاقے کے نام کے طور پر رائج ہوا۔ دوستوں، اس میں کئی دیگر قبیلے خاص کر مدراس مدراک کا مشہور قبیلہ بھی آباد تھا۔ بہلک یا بہک نامی قبیلہ جو پنجاب میں برسر اقتدار آیا تو اس نے اپنے قبیلے کے نام پر اس علاقے کا نام یہ رکھ لیا، مدر دیس۔ مدر یا مدراک قبائل نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کو مدر دیس کے نام سے موسوم کیا۔ پرانوں کے مطابق دریائے بیاس سے لے کر جہلم تک کا علاقہ مدر دیس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ وسعت کے لحاظ سے مذکورہ دیس سے رقبے میں کم تھا۔ یہ نام گورو گوبند سنگھ جی کے زمانے 1222 سے لے کر 1708 تک رائج رہا۔ گورو جی فرماتے ہیں، مدر دیس ہم کو لے آئے بانت بانت دائیں دلراتے ٹک دیس۔ جب ستھین قوم نے پنجاب پر حملہ کیا اور یہاں آباد ہو گئی، اس قوم کا ایک فرقہ ٹیک نام سے مشہور تھا موسوم تھا۔ یہ لوگ بہت جنگجو تھے۔ انہوں نے اس علاقے پر ایک شاندار دارالسلطنت قائم کی۔ جہاں تک اس کی سلطنت تھی وہ علاقہ ٹک دیس کے نام سے مشہور ہوا اور بولی ٹکی نام سے موسوم کی گئی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ٹکی بولی موجودہ مرکزی پنجابی ہی ہے۔ یہ پشاچی پراکرت پنجابی کا تیسرا نام ہے جو بعد ازاں کیکئی اور ٹکی نام سے دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ جب اس علاقے کا نام مدر دیس تھا زبان کو مدر دیسی کہتے ہوں۔ یونانی نام آریہ قوم نے جب سندھ کی وادی میں قدم رکھا تو اس کا نام سندھو رکھا، کیونکہ سندھو ان کی زبان میں دریا کو کہتے تھے۔ دریائے سندھ کی مناسبت سے وہ پورے ملک کو سندھو اور پھر سندھ کہنے لگے۔ ایرانیوں نے سندھ کو اپنے لہجے میں ہند کر ڈالا اور یونانیوں نے دھے کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے تبدیل کر کے اند کر دیا۔ رومن میں بدل کر اند سے اندیا ہو گیا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں ہے اس لیے وہ انڈیا بن گیا۔ یونانی مورخین نے دریائے سندھ کو اندوس اور اس کے آگے کے علاقے کو اند کہا جو بعد میں ہند بن گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔